الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 پر ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا اور نظر کے حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ تم مصر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، یعنی جب اللہ کی تقدیر غالب آ جائے تو پھر انسان کی تدبیر ناکام ہو جاتی، لیکن کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا ہے تو لہٰذا ہمیں تدبیر کا حکم ہے۔ تو نظر لگنے پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ اگر تقدیر میں کوئی بات متعین ہو چکی ہے تو پھر نہ دعا کام آتی ہے نہ دوا کام آتی، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ نظر بھی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، یعنی بعض اوقات ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید منت کا مان لینا یہ تقدیر کو ٹال دیتا ہے، تو تقدیر میں جو متعین ہو چکا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ تو فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے، کہاں داخل ہوئے؟ مصر میں۔ من حیث امرہم ابوہم، جس طرح انہیں ان کے ابو یعنی والد نے، یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ احتیاطی تدبیر، ایک خیال تھا یعقوب علیہ السلام کے قلب مبارک میں جسے انہوں نے پورا کیا۔ وہی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، قضاء و قدر کا کوئی فیصلہ متعین ہے، تو پھر انسان کو کوئی تدبیر نفع نہیں پہنچاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رومی نے لکھا ہے کہ ہدہد موجود تھا، تو ہدہد نے کہا کہ میں آسمان سے اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، تو وہاں قریب ہی کوا موجود تھا، تو کوے نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو زمین پر شکاری کا بچھایا ہوا جال تو نظر نہیں آتا، یہ جال میں پھنس جاتا ہے تو یہ زمین کی تہہ میں پانی کیا دیکھے گا۔ تو ہدہد نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ میں فضا میں اڑتے ہوئے پانی دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب قضا کا فیصلہ ہوتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی، ٹھیک ہے، جب قضا اور قدر کا فیصلہ غالب آ جائے تو پھر انسان کے حواس کام نہیں کرتے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے۔ تو ذو علم، علم والے، تو صاحب علم، صاحب الگ ہے، علم الگ ہے۔ صاحب کو جب علم سکھایا جاتا ہے تو وہ صاحب علم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، تو بے شک وہ صاحب علم تھے۔ کیوں؟ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بوجہ اس کے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا۔ تو گویا کہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جو علم یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے وہ انہیں کس نے سکھایا؟ وہ علم اللہ نے سکھایا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ،
لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ سکھاتا ہے۔ اب سارے اعتراضات ختم ہو گئے۔ یہ جتنے بھی شکوک و شبہات دلوں میں جنم لیتے ہیں کہ یہ تو علم غیب ہے، اس سے کہیں شرک نہ ہو جائے، اس سے کہیں کفر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کسی نبی کا صاحب علم ہونا ہے، اس کو اس نسبت سے دیکھا کرو کہ لما علمنا ہو، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو سکھا دیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہی اس علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو وہ تمام تر شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ آوا کہتے ہیں کسی کو ٹھکانہ دینا، اور اس کا ایک معنی ضمہ الیہ، انہوں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، وانزلہ معہ، اور اپنے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اور تنہائی میں ان کو بتا دیا، قال انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام ان دونوں کی ماں ایک ہیں، تو باقی سوتیلے بھائی تھے۔ فلا تبتئس، تو آپ مایوس نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، بما کانوا یعملون، یہ جو کام یہ سارے بھائی آپ کے ساتھ کرتے رہے، ظاہر ان کو احساس تھا کہ جب مجھے انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور مجھے کنویں میں پھینک دیا تو میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی منصوبہ بندی کرتے ہوں گے، تو فلا تبتئس، تو آپ غمزدہ نہ ہوں۔ دیکھیے نفسیاتی طور پر جب انسان غمزدہ ہو، پریشان ہو، دکھی ہو، حزن و ملال میں مبتلا ہو، تو اگر کوئی اتنا کہہ دیتا ہے نا آپ غمزدہ نہ ہوں، لا تبتئس، آپ مایوس نہ ہوں، لا تحزن ان اللہ معنا، فلا تبتئس، آپ غمزدہ نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نفسیاتی طور پر انسان کے غم کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی انسان کو دلجوئی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غمزدہ ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو صرف یہ جملہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم سے نجات عطا فرمائے گا، آپ مایوس نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، تو اس سے انسان نفسیاتی طور پر اس ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ تو آپ غمزدہ نہ ہوں ان حرکتوں پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے پورا منصوبہ اپنے بھائی کو بتا دیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گمان کے مطابق ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور یقیناً وہ ان کے خیال میں شہید ہو چکے ہوں گے، تو اس بات کا بھی امکان تھا کہ واپسی میں ان کے بھائی کو بھی کوئی نقصان پہنچاتے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تجہیز التصریح و تنجیز الامر، جہاز عربی میں کسے کہتے ہیں؟ وہ ساز و سامان جو زاد راہ کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے اسے تیار کرنا، جہیز بھی اسی سے ہے، اور مردے کی تجہیز و تکفین بھی اسی سے ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب انہوں نے ان کا سامان انہیں فراہم کر دیا، بالکل قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، سقایا عربی میں کوب کو کہا جاتا ہے، السقایا والسواع شیء واحد، سقایا اور سواع یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اسی حصے میں، اسی واقعے میں۔ تو سقایا اور سواع پانی پینے کا پیالہ، ساقی سقایا پانی پلانا اسی سے ہے، ساقی پانی پلانے والا۔
تو جب آپ کے بھائی نے یہ گزارش کی کہ میں ان کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا، یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو یوسف علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو آپ نے خود اپنے بھائی کے سامان میں، سواری میں ایک پیالہ چھپا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ پیالہ چھپایا گیا تو آپ نے اپنے تمام تر جو بہت خاص قسم کے لوگ تھے، دیکھیے آپ کا جو رابطے اور تعلق کا سرکل ہوتا ہے، اس میں آپ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنی گھر کی باتیں، کچھ پرسنل باتیں آپ شیئر کر لیتے ہیں، اور کچھ بہت ایسی کام کی بات جو کسی اور سے نہ کہی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ان لوگوں سے شیئر کر لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خواص لوگوں کو یہ بات بتا دی۔ کیوں کہا اور کیوں کیا اس کا ذکر ابھی آگے آ جائے گا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اور اذن تکثیر کے لیے ہے، مراد یہ ہے کہ بار بار اس نے اعلان کیا۔ مؤذن، اذان دینے والے کو بھی مؤذن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اعلان کرتا ہے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، یعنی تکرار کے ساتھ۔ اور کیا آواز لگائی؟ ایتھا العیر، اے قافلے والو، اے قافلے والو، اس نے بار بار پکارا ان کو دور سے، اور ساتھ میں کہا انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اور یہ جملہ ٹھیک بھی تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ان کے والد سے چرایا اور لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ انکم لسارقون۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت میں تھے تو کسی نے رستے میں سوال کر لیا کہ اے ابو بکر، یہ آپ کے ساتھ کہ یہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا یہ ہادی ہیں، رستہ دکھاتے ہیں۔ تو وہ شخص یہ سمجھا کہ مراد یہ ہے کہ ایک گائیڈ ہیں جو رستے میں سفر کا جو میپ ہے زیادہ جانتے ہیں اور وہ رستہ بتا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی مراد یہ تھی کہ دنیا اور آخرت کا رستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ تو انکم لسارقون۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف فرما تھے تو آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کچھ لوگوں نے آگ جلائی ہوئی۔ تو جملوں کا انتخاب بہت میٹر کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یا اہل النار، اے آگ والوں، آپ نے فرمایا یا اہل الضوء، اے روشنی والوں۔ ٹھیک ہے، تو جملوں کا چناؤ آپ کس سینس میں، کس معنی میں کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سکھا دیا تھا کہ انکم لسارقون، یہ اعلان کرنا ہے۔ قالو، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، اس حال میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ماذا تفقدون، کیا چیز ہے جو تم نے کھو دی ہے؟ کیوں چور کا جو ہے وہ شور لگا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا قالو، انہوں نے کہا نفقدو، ہم گم کر چکے ہیں، ہم کھوتے ہیں۔ مفقود سنا ہے آپ نے اردو میں؟ جس کو کھو دیا گیا اسے مفقود کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا نفقدو، ہم گم پاتے ہیں کیا چیز؟ صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، عام پیالہ نہیں ہے، بادشاہ کا پیالہ ہے۔ اور بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس پیالے کے دو سر تھے، ایک میں بادشاہ خود پانی پیا کرتا تھا اور ایک حصے سے اناج تول کر لوگوں کو دیا جاتا تھا، یعنی بہت قیمتی پیالہ تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سونے اور چاندی سے اس پیالے کو باقاعدہ مزین کیا گیا تھا۔ قالو نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، وہ پیالہ ہے جو بادشاہ کے زیر استعمال ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص اس پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا تو بطور انعام ایک اونٹ
پر لدا ہوا غلہ وہ انعام میں دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اعلان کرنے والے نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہی یہ اعلان ہوا تو سب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، قحط کے ایام ہیں، اب سب لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ بادشاہ کا پیالہ کہاں ہے۔ وَالسَّاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّث، اور ساع کو مذکر بھی کہا جاتا ہے اور مؤنث بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، کئی طریقے ہیں قسم کھانے کے، واللہ، باللہ، ثم تاللہ۔ تو قالوا للہ، واللہ، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، قد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم یہاں کوئی زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، اناج لینے کے لیے آئے۔ وما کننا سارقین، ہم پیشہ ور چور تھوڑی ہیں کہ یہاں بادشاہ کے دربار میں آ کے اس کا پیالہ چھپا کر لے گئے۔